لو جی، اس سال کا آخری شو ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ پورا سال مجھے بھگتتے ہوئے آپ کو بھی کوئی اب تو ہو گئے 15-17 سال, دنیا نیوز پہ ہو گئے کوئی 10-11 سال. جی آتا ہوں ابھی آپ کی طرف. آپ بلا وجہ کی جو چیپ طریقے سے ٹینشن لیتے ہیں بھٹی صاحب, میں ذرا بات کروں لوگوں سے. 2022 کا آخری شو, اور اللہ جو ہے وہ پاکستان کو اگلے آنے والے سالوں میں جو ہے اس سے زیادہ اچھا پروگریس کروائے, پراسپر کروائے جو ہم نے دیکھا ہے. اس 2022 میں بڑی جگہ دیکھ رہا تھا, پروگرام چل رہے تھے, کون جیتا کون ہارا, کیا ہوا, عمران خان کہاں پہ تھے جنوری 2022 میں, آج کہاں پر ہیں, نواز شریف کہاں پر تھے آج کہاں پر ہیں, بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کہیں بھی نہیں تھی آج ہر جگہ پہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ تھی, اس وقت کہاں پر اور کہاں پہ جائے گی. لیکن عوام جو ہے نا وہ 2022 میں بھی پسرے تھے, تھوڑی سی چھوٹے لیول پہ شرح کے اوپر پسرے تھے مہنگائی کی. اب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ 2023 یہ جو چل رہا 2023 میں جب 23 میں آئے تو اور اوور ویلملی جو ہے پٹے ہیں. تو عوام جو ہے ہر سال ہی پٹی ہے. تو یہ حکومتوں اور یہ جو بڑی بڑی ایلیٹ پولیٹیشنز ہیں ان کا عروج و زوال تو ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور آج بھی وہی کر رہے ہوں گے میرا خیال سے. لیکن ان کے عروج و زوال کے اندر عوام کی صرف زوال در زوال کی کہانی ہے. تو 2023 عوام کے لیے کوئی ریلیف لا پائے گا, یہ اگر آپ عوام سے پوچھیں نا تو اتنی مایوسی ہے اس وقت کہ کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے. کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی نرخ میں اویلیبل نہیں ہیں. مطلب وہ تاجر رو رہے تھے کہ جی ہمیں آپ نے 8 بجے بند کرنے کا, 9 بجے بند کرنے کا تو کہہ دیا, بجلی کے کمرشل میٹرز میں ہم بل دے رہے ہیں لیکن لائٹ ہی نہیں ہے, اور لائٹ ہی نہیں لیکن بل ہم پورا دے رہے ہیں. اس ملک میں انرجی کرائسس ہے, اس ملک میں کوئی ویژن ہی نہیں ہے. مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے اس ملک میں ہوتا کیا رہا ہے جو اب ہم سب کو کاٹنا پڑ رہا اور اگلی نسلوں کو کاٹنا پڑے گا. میرے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں, بہت شکریہ سر آپ لاہور تشریف لائے. ایک دفعہ پھر ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں, ان کا بھی شکریہ ہی ہے جی. اور عمران اسماعیل صاحب موجود ہیں. بھٹی صاحب اگر میں ایک پوچھ لوں, آپ نے کہا کہ 15 سال ہو گئے آپ کو, تو ابھی تک تو آپ نے ملک کو ٹھیک نہیں کر سکے. آپ روز بیٹھتے نہیں تو آپ تو لیکچر دے رہے ہو. نہیں, میں لیکچر نہیں دے رہا, میں صرف نشاندہی کر رہا تھا زبیر بھائی. نشاندہی نہیں تو اگر میرے اختیار میں ہوتا نا اثر تو نہیں, میں آپ سب کو سیدھا کر دیتا. میں صحیح آپ ہی آ جائیں. میں ہاں اس کے لیے کم از کم آرمی چیف میرے لیے ہونا ضروری تھا, اور میں مشرف صاحب کی طرح مارشل لا لگاتا, وہ سب کو سیدھا کر دیتا. مشرف صاحب تو مارشل لا بھی صحیح نہیں لگا سکے نا, شریف آدمی تھے. نہیں, وہ ان سے زیادہ جمہوریت پسند تھے. سر اس سال جو گزرا بھٹی صاحب, آپ کا ٹیک کیا ہے اس پہ؟ کون جیتا کون ہارا, کہاں عمران خان جنوری میں عروج بام تھے, نواز شریف صاحب کہیں نہیں تھے, آج نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے, بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہے, یہ کیا ہوا سر؟ کس کو این آر او ملا کس کو نہیں ملا, ساری باتیں کریں آج بھٹی صاحب کھل کے. سر یہ سال عمران خان کے نام اور پہلی ان کے نام, ان کی پاپولیرٹی کو دیکھ کے, ان کے پاپولیرٹی کے نام پہلے وہ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر وکٹری سٹینڈ پہ 3 لوگ ہوتے ہیں تو تینوں جگہ پہ عمران خان ہے. فرسٹ پہ, سیکنڈ پہ, تھرڈ پہ نواز شریف ارریلیونٹ, اور مریم صاحبہ آؤٹ آف کنٹری یورپ کی سیر پر, حمزہ اور شہباز شریف صاحب فارغ, زرداری صاحب مولانا صاحب کا تجربہ فارغ. اس کا شروع کریں تو ریجیم چینج, شہباز حکومت پی ڈی ایم حکومت آ گئی, یعنی تحریک عدم اعتماد آئی اور وہ آ گئے. مجھے کیوں نکالا سے مجھے کیوں نہیں بچایا تک مہم چلی, بے تحاشا عمران خان کے خلاف جھوٹے سچے کیسز بنائے گئے, اور ای وی ایم ختم کی انہوں نے, نومبر تقرری کا شوق پورا کیا, اور 24/7 ڈرائی کلیننگ مشین, 1 منٹ صرف چاہیے, 24/7 ڈرائی کلیننگ مشین لگا لی انہوں نے. پرانے داغ مٹ گئے, نئے داغ لگائے جا رہے ہیں. این آر او دیا خود کوئی, خود این آر او خود این آر او دیا, بے شرمی سے نیب ترامیم کی, اور اتنی بے شرمی سے میں نے ایک ملزموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر فل سٹاپ کام میں بدلے. گڑھ اور گھر میں ہرایا بھٹو صاحب کے بعد عمران خان نے مسلم لیگ کو, ان کے لاہور. آپ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کا اقتدار میں ہو کے بھی زوال ہے 2022. پنجاب حکومت لی ان سے, اہل تجربہ کار اور سب مسائل کے حل والے جو ایکسپوزڈ ہوئے, ناکام ہوئے. نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم بہہ گئی اس مہنگائی کے ریلے میں. شہباز سپیڈ, شہباز گورننس فارغ ہو گئی. بابائے معیشت ڈار صاحب جو ایون فیلڈ میں بیٹھ کے جگتے مارا کرتے تھے مفتاح کو, فارغ ہو گئے. اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنے بچوں کو سیٹل کیا. مولانا فضل الرحمان نے اپنے بچے کو, زرداری صاحب نے اپنے بچے کو, شہباز صاحب نے اپنے بچے کو, اور سارے ملک میں بہیمانہ کرپشن ہے, میرٹ تحت ہے, آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, میرٹ کی دھجیاں اڑی. اور اس کے بعد دو صرف, اور اس کے بعد جو آپ کا تھا کہ
ان اہل تجربہ کاروں نے وہیں روک لیتے جہاں عمران خان کی بری معیشت تھی بقول ان کے، تو پھر بھی تھا. انہوں نے تباہی پھیر دی، ڈالر، زر مبادلہ سارا. اور آخری بات، عوام رولے، پیچھے بھی رول رہے تھے، آگے بھی. اب تو حال ہی کوئی نہیں ہے، کوئی حال نہیں، بے حال ہو گئے ہیں. ان کی آنیاں جانیاں بس دیکھ رہے ہیں، اور 5% خوشحال ہیں، باقی سارے اقتدار میں آنے کے باوجود بھی آپ لوگ عوام کی نظروں میں ارریلیونٹ ہیں، اور اس سال عمران خان کے نام ہے. ارریلیونٹ کی انٹرپریٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی حکومت یا پاکستان کے فیصلہ سازی میں نواز شریف کا کیا رول ہے، اس کو اس حساب سے کہتے ہیں نا آپ ریلیونٹ ہے یا ارریلیونٹ. یہ بات بھی صحیح ہے. جب اپریل میں وزیر اعظم بنانے کا وقت آیا تو نواز شریف کا فیصلہ تھا نا، اس میں کسی کو شک ہے؟ تو اس سے بڑی کیا ریلیونس ہو سکتی ہے؟ مطلب 4 سال پہلے کچھ سوچ سکتا تھا کہ چینج آئے گا، عمران خان صاحب باہر ہوں گے، وہ دوسری بحث ہے، میں ابھی نہیں کر رہا، بٹ ریلیونس کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف واز دا موسٹ ریلیونٹ پرسن. پاکستانی قوم کے لیے ایک جذباتی سی چیز ہے کہ جی آرمی چیف کو کون اپوائنٹ کرے گا، اور عمران خان نے بھی اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنایا ہوا تھا. پبلک سپیچز میں انہوں نے اس کا ذکر کیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ ریلیونس کس کی تھی؟ نواز شریف کی ریلیونس تھی. تو ابھی تک تو ریلیونس نواز شریف ہی کی ہے. اور یہ جو ہوتا ہے کہ پاپولیرٹی اپ اور ڈاؤن ہونا، یہ سیاست میں ہوتا ہے بالکل. اور انکمبنٹ گورنمنٹ بالکل فیس کرتی ہے مشکلات، بیکاز عوام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر مہنگائی ہوگی، جو کہ ہے، میں نہیں ڈینائی کر سکتا، تو عوام مایوس تو ہوگی. لیکن بھٹی صاحب اس کو بہت ہی سمپلسٹک طریقے سے پیش کرتے ہیں. جب ہماری حکومت آئی تھی، پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، تو وہ اس وقت ایک آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا تھا. ٹھیک ہے. کبھی بھی بھٹی صاحب سیاسی حکومت دنیا بھر میں آخری سال میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں ہوتی. یہ ان کی نااہلی تھی پی ٹی آئی کی کہ وہ 5واں سال شروع ہو رہا تھا، وہ آئی ایم ایف پروگرام ابھی چل رہا تھا. آئی ایم ایف پروگرام کا نہیں، میں بتا دوں ایک سیکنڈ، آئی ایم ایف پروگرام کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ آئی ایم ایف کا پروگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے، چاہے آپ شوکت ترین سے پوچھ لیں، چاہے آپ کسی اور سے پوچھ لیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مشکل ترین فیصلے کرنے پڑتے ہیں اپنی معیشت کے حوالے سے، وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، آپ لوگوں کی بدقسمتی ہے یا عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ باتیں تو آپ ساری صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو فائدہ صرف ایک ہوا، ایک نیب کا اور 1 نومبر کی تعیناتی کا، لیکن دوسرا جو تھا آپ کا پولیٹیکل جو کلاؤڈ تھا وہ سارا تباہ ہو گیا، وہ سارا عمران خان لے گیا. کیونکہ وہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ آئی ایم ایف وغیرہ، وہ ساری ذمہ داری آ گئی آپ کے اوپر. لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی آخری، یہ تو آج میرے لیے بھی بڑی، مجھ جیسے بندے کے لیے بھی حیران کن بات ہے، عام آدمی سمجھے گا نہیں کہ آخری سال میں آئی ایم ایف لینا چاہیے. بھائی آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے لوگوں کی اب زندگی، وہ چل رہا تھا، ہم نے چوائس نہیں تھی کہ ہم لیں یا نہ لیں. آپ نے لے لیا نا، آگے اقتدار میں آ گئے نا. اگر آپ کو گڑا اتنا بڑا نظر آ رہا تھا آپ نہ آتے، لیکن آپ آ گئے نا. اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ سب کا جب بیلنس شیٹ نکلے گی تو 1.5 سال کی حکومت شہباز شریف کی، اس کے تمغے کے علاوہ آپ کے پاس کیا؟ اگر اگلے 5 سال عمران خان پھر پاور میں ہو، اور اس کے برعکس یہ تھا اگر آپ یہ حرکتیں نہ کرتے، یا جس طرح آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا آپ نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتی ہے تو فوراً اسمبلی توڑ دیتے، آپ چمٹ ہی گئے اقتدار سے، وہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ بیلنس میں تو آپ نقصان میں. دیکھیں نا، یہ تو اوپینین ہوتے ہیں، ود ان دا پارٹی بھی اوپینین مختلف تھے. میں آپ کو تجزیہ کر رہا ہوں، چھوڑے پارٹی کو. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ ایک آنسر تو نہیں ہوتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر چھوڑ دیتے، اسی وقت ڈیزالو کر دیتے. ہاں، لکنگ بیک میں آپ سے کہہ رہا ہوں 2023 میں کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ جتنے بھی ریلیونٹ ہو گئے نواز شریف، اگر وہ آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے، آپ عمران خان پاپولر ترین ہے، تو آپ نے سارا گھاٹے کا سودا کیا 2022 میں. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں، گھاٹے کا سودا، پولیٹیکل کیپٹل بھی گیا ہے، سب مانتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی مانتے ہیں. تو پھر ملنا کیا آپ کو اگلے سال؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ اسیسمنٹ ہوتی ہے نا آگے کا، سوچتا ہے انسان. ہاں، ظاہر سی بات ہے، ابھی اٹس اے لانگ وے، 8-9 مہینے ہیں الیکشن میں. اور ایک دیکھیں نا، ایک چیز اور آپ ملتوی بھی کرنا چاہتے ہیں جی ٹیکنوکریٹس وغیرہ کے ذریعے. میں تو نہیں ایگری کرتا بالکل بھی. لیکن آپ شہباز شریف سوچتے ہیں ایسا؟ نہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی نہیں ذکر کیا، میں نے تو نہیں سنا کہ میں بالکل ایک ڈیموکریٹ آدمی ہوں، اور پاکستان میں یہ سارے ایکسپیریمنٹس پہلے بھی ہو چکے ہیں اور اس کا کوئی بھی نہیں نتیجہ نکلتا. تو یہ گاڑی چلنی چاہیے، چاہے جو بھی جیتے، جو بھی سب سے زیادہ پاپولر ہو. اس میں جو سب سے بڑا دکھ ارشد شریف کا تھا اس سال میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بخشش فرمائے. ان کا جو شہادت اور ان کا قتل بہت بڑا دکھ تھا. اس کے علاوہ عمران ریاض پہ، صابر شاکر پہ، سمیع ابراہیم پہ پرچے،
डॉक्टर मोईज की जिम्मेदारी पूरी होगी आपकी। पिछले साल की भी बातें कर लेना, और पिछले साल मतीउल्लाह, अबसार आलम, नहीं आप मुझे मौका देते तो मैं उसका भी करता हूं। सारे हमारे कंबाइन एक बहुत ही हसीन पाकिस्तान था और एकदम से पता नहीं क्या हो गया। नहीं, मेरा तो ख्याल है पीका ऑर्डिनेंस को भी डिस्कस कर लेंगे। पीका ऑर्डिनेंस बनाया इन्होंने, लागू वो तो ठीक है। अब हम कर रहे हैं इस साल की बात कर रहे हैं, इस साल की बात कर रहे हैं। इस साल में सारा पाकिस्तान इतना अब मैं इमरान इस्माइल के पास चला नहीं, लेकिन इन्होंने जुमला एक बोला सर, एक जवाब देना, मैं माजरत चाहता हूं इमरान भाई से। भाई जी इन्होंने जितना हसीन पाकिस्तान नहीं था इतना, आप 40 साल से हुकूमत में हैं और शहबाज शरीफ सब परसों कह रहे थे कि 30 साल का मलबा तो नहीं हटा दे, उसमें 18 साल आपके अपने थे। अच्छा वो यही बता रहे थे कि मैं नवाज शरीफ की जिम्मेदारी मेरे पे जो इक़्तिदार में थे। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि जितना बदनुमा पाकिस्तान आपने बना दिया, बदनुमा जिंदगियां बना दी हैं, जितनी तबाह कर दी है यार। आप तो अहल थे, तजर्बाकार थे, आप तो सब मसाइल गोली मार दे उनको, क्या करना है उनको भाई? यार एक फॉलो ऑन हुआ है और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आप फर्स्ट डे की तरफ कर दिया, रगेड़ दिया बेचारे जुबैर साहब को, क्या करना है भाई? नहीं ये कह रहे हैं हसीन पाकिस्तान। भाई आपने तो वो जो एक हसीन सी आपको पाकिस्तान दिया तो उसमें तो बदनुमा डाल दिया, नाक खत्म, अखा खत्म, कान खत्म, सारा खत्म। तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने, आजकल जो माहौल चल रहा है ये हुसन हसीन, प्लीज अच्छा आप भी करें। मैं आज आगे जाऊंगा। इमरान भाई क्या हाल है? आप तो वो लोग हैं जिसे कहते हैं आप लोग वो सिकंदर हैं जिन्होंने सब कुछ गवा के सब कुछ हासिल कर लिया। तो मेरे भाई बात यह है कि थोड़ी सी आपकी फतह जो है रिलेटिव है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो पॉपुलैरिटी मिली वो बहुत से लोगों के नज़दीक, क्रिटिक्स के नज़दीक एट द कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस मिली, उनको रगेदा गया, उनको मशहूर करने के लिए सब कुछ किया, मतलब आप मशहूर हो गए। लेकिन चले आपको ये फतह मुबारक हो। अब 2022 आपके नाम रहा, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं, इक़्तिदार से जाने के बाद भी इसको संभालेंगे कैसे? पॉपुलैरिटी को, बेसिकली शोहरत को, पावर को संभालने के लिए भी बड़ा ना टेक्निक और ज़र्फ चाहिए होता है, क्योंकि आप लोग तो किसी को मुंह लगाने को तैयार नहीं है सिवाय एस्टेब्लिशमेंट के, किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये मुल्क जो एक डेडलॉक में है। तो क्या अब आप बड़े लोग हैं, बड़े पार्टनर हैं, 60% आप लोग हैं, आप हमारे यहाँ के शेख मुजीब हैं, तो आपको नहीं चाहिए कि आप इनिशिएट करें डायलॉग इन दूसरी पार्टीज के साथ? इमरान भाई खुदा ना करे कि शेख मुजीब हो, मैं नहीं, पॉपुलैरिटी मेजॉरिटी वाइज सर, मेजॉरिटी वाइज। हाँ, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ना हमने कभी इंस्टीट्यूशंस को रगेदा है, ना इंस्टीट्यूशंस की कभी हमने तजलील करने की कोशिश की है, बल्कि हमने तो तकरीम के साथ इंस्टीट्यूशंस के साथ बात ये है कि लेकिन सीरियस तरीके से सुनाया उन्होंने। जी बात इमरान ये भाई है कि जो नहीं आप सुने ना, अभी आपका भी अभी इतने लतीफ़े मैंने बड़े खामोशी से बैठ के सुने, मैं तो बोला ही नहीं बीच में उसमें कुछ। सही है ये बात। इनके तो अपने मैं राज की बात बताऊं तो इनके तो अपने घर वाले इनको कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं उधर जाके, छोड़ें, दफा करें, इसको जाने दें। पर राज की बातें हमने करनी नहीं है, अब जो हालात चल रहे हैं। दोस्त यार सब यही कहते हैं। ये इमरान भाई ये असद उमर सोर्स है मेरे ख्याल से। यार वो बोलने होते यार भट्टी साहब, प्रोग्राम से पहले ये तय नहीं हुआ। भट्टी का माइक बंद करें भट्टी साहब। जी इमरान भाई कौन सा वो आर्मी चीफ है जिसको नवाज शरीफ साहब ने बख्शा हो, मुशर्रफ से लेके उसके बाद जो आप खुद सर आप अपनी बात करें, इनको छोड़े, ये तो हैं बुरे लोग, आप इनकी क्यों पैरवी करते हैं? नहीं पीछा सुने ना इमरान भाई, हमारा पैरवी नहीं कर रहे। हमारा जो प्रॉब्लम था, इमरान खान का जो प्रॉब्लम था, पीटीआई का जो प्रॉब्लम था, वो एक शख्स फर्द वाहिद से था, नॉट विद द इंस्टीट्यूशन। आप मुझे कोई एक बयान दिखा दें कि कभी पाक फौज को या किसी इंस्टीट्यूशन को बुरा कहा हो, नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपने जो काम किया है रिजीम चेंज के बदले में, जो ये सारे आपने ये ऐसे चेहरे ला के सजाए हैं कि जिनको लोग देख के हैरान और परेशान हैं कि जी कल तक तो ये सारे के सारे कोई चोर था, किसी ने कोई एवन फील्ड में चोरी की हुई थी, किसी ने वो चपरासी ने पैसे उनको निकाल के भेजे हुए थे, वो सारे साहूकार बन गए। नैब के आपने हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक दिए, कोई आपसे पूछगछ नहीं हो सकती, केस पे केस वापस हो रहे हैं। और वो जो तजुर्बाकार और जो सारे वो डायनामिक्स के एक्सपर्ट थे वो फ्लॉप होते चले गए। आईएमएफ ने तो नहीं कहा था आपसे कि आप डॉलर जो है 260 का कर दें और मार्केट में शॉर्ट कर दें, मिले भी ना। इमरान भाई मैं चाह रहा था टेक्निकल गुफ्तगू ना हो, हल्की फुल्की लेकिन सॉलिड गुफ्तगू हो। मैं इनको भी रोक रहा था जब ये बातें कर रहे थे आईएमएफ की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब कुछ जीतने के बाद आप जीत गए, आप सिकंदर बन गए, अब आपका जो एटीट्यूड है ना वो बड़ा एरोगेंस पे मुब्तला है कि जी हम तो इनसे बात ही नहीं करेंगे। आप जीते में यार, आप बड़ी पार्टी हैं, आप कह रहे हैं हम पॉपुलर हैं, तो आप तो पाकिस्तान को इस डेडलॉक से निकालने के लिए बैठे इनके साथ, क्या मसला है भाई? नहीं
हम तैयार हैं बैठने के लिए, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमने तो कब मना किया? हमने तो जब बैठने की बात की, इमरान खान ने बैठने की बात की, इन्होंने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी, लो जी हार गया, बर्बाद हो गया, इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और उधर से वो राना सनाउल्लाह जो सुबह शाम गालियाँ बकते हैं, उस सूरत हाल में आप हमें कह रहे हैं एरोगेंस तो उधर मैं ये कह रहा हूँ कि शर्तें लगा के ना मुलाकातें करें, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां गवर्नमेंट के साथ ये शर्तें ना लगाएं। जाहिर है कि ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। हमने हमेशा कहा है, हम आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ जी, हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, एक 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर। हमारे पास दूसरा एजेंडा नहीं है। इलेक्शन वो तो अगस्त में नहीं होना, क्यों जुबैर साहब? इसमें दूसरा एजेंडा है नहीं मेरे सॉरी, पास। अक्टूबर नहीं, अगस्त में आप तक हुकूमत रहेगी ना, हुकूमत आपकी। रहेगी, हाँ। हाँ, तो आप अक्टूबर का तो पता नहीं कौन होगा उस वक्त। तो बात ये है सर, मैं एक ब्रेक तो लूंगा। अब कुछ कहना आपने ऐड करना है इसके अंदर जुबैर साहब कि मैं फिर? मुझे तो इमरान इस्माइल साहब का वो जो कह रहे हैं कि जी हमने तो कभी किसको कुछ नहीं कहा, मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान की तारीख में फौज के खिलाफ, फौज के ऊपर जिन्होंने कहा, एक कह रहे हैं सिर्फ एक वाहिद शख्स नहीं, ISI चीफ जो हैं उनके खिलाफ इन्होंने बात की DGC और खुल के बात की। DG ISPR मिस्टर उनके X, खिलाफ, मिस्टर Z, मिस्टर DG, X के कोई खिलाफ, बात नहीं। मिस्टर Y के खिलाफ, वो जो नंबर 2 है ISI में, उनके खिलाफ तो कह रहे हैं पर्चा दर्ज करवाना है। कह रहे हैं कि FIR कटवानी है। हमने तो किसी के खिलाफ की ही नहीं, एक फर्द के खिलाफ की थी। खुदा का दूसरी खौफ बात करें। ये है, दूसरी और बात जिस अंदाज में सोचा भी की, कैसे? मुल्क दुश्मन का है, मुल्क दुश्मन एक्यूज किया है अवाम को of तैयार भी किया murder, वैसे तो इमरान इस्माइल भाई accused की किया पार्टी of ने। murder। यार फिर इतना मुश्किल इमरान भाई ने वो मुझे तो लग रहा है आज मोहम्मद जुबैर को नहीं, DG ISPR से बंदा बुला के बिठाया हमने। वो नहीं होता, तब्दीली आई रे। अच्छा वैसे एक बात है कितना मजे का यार, एक बात है, मैं जा तो ब्रेक पे रहा हूँ यार, इमरान इस्माइल भाई 3.5 आप साल, कानून चेंज करवा दें। एक मिनट सर, एक मिनट 3.5 साल आपने जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को सर पे बिठाया हुआ था, या आप उनके पास थे, उनकी गोद में थे, या वो आपके साथ थे, आप ये बात कह रहे हैं। आपने तो जितना अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिशमेंट को दखील किया है पाकिस्तान के सियासी, समाजी, हेल्थ ओरिएंटेड, इकोनॉमिक ओरिएंटेड, फाइनेंशियल ओरिएंटेड, फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेड मामलात के अंदर, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने नहीं हेल्प ली है। किया। जितने प्राइम मिनिस्टर इस दुनिया से गए हैं सियासी तौर पर, सर मेरी बात सुन ले इमरान भाई, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। अरे आप कमाल करें, मैं आपसे कह रहा हूँ हमने हेल्प ली है उनसे हर जगह। नहीं, आपने हेल्प नहीं ली, आप इतने नाअहल थे कि आपने क्यों हेल्प ली फौज से? आपका क्या काम है कि आप फौज से हेल्प ले? एक सेकंड, ये कह रहे हैं हेल्प ली थी, वोट लेने के लिए कौन से कानून कहता है? खुद इमरान खान ने कहा है कि बंदे पूरे करने के हमने वोट लिए। लेने के लिए, पार्लियामेंट में वोट लेने के लिए हम एजेंसीज के पास जाते थे। कमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जहां हमें हेल्प चाहिए, जहां हमें हेल्प चाहिए, कमाल हो गया भाई। आपको वहां हेल्प नहीं चाहिए होती। अच्छा जी, आप लोग एक्सपर्ट हो गए बात को घुमाने के। हम एक्सपर्ट हो गए यार। वो इमरान साहब सुबह को कुछ कहते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, इमरान खान साहब जो है, सीख लिया। भट्टी साहब बोले ना, आपके मुंह को क्या हो गया यार? भट्टी को हमने कभी नहीं कहा चले लगाओ वोट लेने के लिए हेल्प पे जा रहे हैं, फिर कोई एक बंदा नहीं कह सकता कि हमने वोट लेने के लिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसको भी कह रहे हो तो कभी नहीं मांगी यार वोट लेने के लिए। नहीं, बिल्कुल हर जगह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेके दिया था, वरना इमरान खान साहब उस दिन फारिग हो गए। यार मैं ब्रेक लूंगा भट्टी साहब, आपकी बातें सुनेगा। एक तो हफ्ते में तीसरी ना आप आ गए, बोर ही हो गए ठहर जाए। मैं एक तो जी चीज़ जैसे मैंने कल एक स्टोरी दी थी आपको, जिसमें मैंने कहा था कि जी मुबैना तौर पर ये बात सामने आई थी कि जिस वक्त इमरान खान साहब की बनी गाला की जो थे डॉक्यूमेंट्स, वो मुबैना तौर पे कोर्ट ये समझती थी कि इनमें से कोई चीज़ भी वेरीफाइड नहीं है। लेकिन उस वक्त जो थे इंटेलिजेंस के DGC जो थे, इंटेलिजेंस के सरबराह नहीं, DGC उस ज़माने के, उन्होंने जो है बेसिकली कोर्ट से इंगेज किया और उसमें कहा, कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना तौर पे, अगर नवाज शरीफ का क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाए तो इमरान खान नाअहल है। तो उसमें मुबैना तौर पे DGC ने उस ज़माने के कहा कि जनाब ये तो अगर इमरान खान नाअहल हो गए तो उसके बाद तो फिर हमारे पास बचेगा कोई नहीं। तो उसके बाद ये हुआ कि जी उनको एक तरह का NRO दे दिया गया मुबैना तौर पर, और जहांगीर तरीन को कोलेटरल डैमेज के तौर पर नाअहल कर दिया गया। ये मैंने कल एक स्टोरी ब्रेक की थी आपके सामने। साकिब निसार साहब जो है, उन्होंने इसकी पुरजोर तरदीद की है, क्योंकि साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ने, मैंने उनका नाम भी लिया था एलेज करके, और मैंने कहा था आप हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है अगर आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें। उन्होंने मुझे मेरी उनसे आज बात हुई और मैसेज पे, और उन्होंने उस स्टोरी को जो है निगेट किया है कि इस तरह की कोई बात हुई। तो मेरा फ़र्ज़ है आपको मैं बताऊं, लेकिन मैं आपको ये ब्रेक से वापस आएंगे ना, तो जिस तरह इस मुल्क के अंदर 2022 में, 2019 में, 2018 में एहतसाब को जिस तरह डिस्क्रेडिट किया है, और किन किन ने किया है और किन किन ने उस पर खेला है, उसकी ज़रा स्टोरी सुनाऊंगा मुख्तसरन एक ब्रेक के बाद। जी
جی اس وقت 2022 کے آخری شو ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ 2023 میں تو آپ سے ملاقات ہوگی. ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں شخصیات تو جیتتی ہیں لیکن عوام شاید نہیں جیت پائی، اور ان کی اگر جیت ہوتی بھی تو بیچاروں کی بڑی مختصر عرصے تک رہتی ہے محدود. ابھی اس ملک کے اندر خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور، احتساب ایک بہت بڑا نعرہ رہا. وہ 2000 جب سے ان کی گورنمنٹ آئی عمران صاحب کی بکا بھی بہت ہے. لیکن ریسنٹلی عمران صاحب نے کچھ الزامات پہ مبنی ریولیشنز کی. اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں خود تو کرپشن کے بہت خلاف تھا، میں تو نیب کو مضبوط دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جنرل باجوہ جو تھے نا وہ بیسکلی ان کا نیب کے اوپر وہ اس طرح پرسپیکٹیو رکھتے نہیں تھے، نہ کرپشن پہ رکھتے تھے، نہ انہوں نے بندے پکڑنے میں میری کوئی مدد کی. تو میں حیران بڑا ہوا کیونکہ جو باجوہ صاحب جس جی آئی ٹی میں سپریم کورٹ نے ان کو انوالو کیا ہوا تھا، اس میں تو باجوہ صاحب نے کنوکشن کرائی ہے، نواز شریف صاحب کی بھی، مطلب انہوں نے تو نہیں کروائی، جو انہوں نے ایویڈنس ان کی جی آئی ٹی نے دیا ان کے انڈر جو فوج تھی، مریم نواز صاحبہ کی بھی. باقی لوگ جتنے پکڑے گئے ہیں نیب کے تھرو یا واٹ ایور، خواہ وہ رانا ثناء اللہ ہوں یا وہ خواجہ آصف ہوں، سلمان ہوں، کون ہے سر یہ سر بیٹھے تھے، ہاں جی، سعد رفیق صاحب ہوں یا احسن اقبال صاحب ہوں یا قید خاقان عباسی ہوں یا مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، یہ جو ہے عمران خان صاحب نے اپنے زور بازو میں ان سب کو اندر کرایا. الحمدللہ ان میں سے کسی کنوکشن نہیں ہوئی. بھٹی صاحب آپ بڑے پریوین چیزوں کے، یہ جو باجوہ صاحب پہ الزام لگتا ہے کیونکہ 2022 باجوہ صاحب کے نام بھی رہا نا، کیونکہ عمران خان نے پہلے امریکہ پہ شفٹ کی بات ساری، پھر اب اینڈ پہ لے آئے باجوہ کے، جنرل باجوہ کے اوپر. تو یہ کرپشن جو ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف ایس ڈی جی آئی صحیح عمران خان کو دکھا رہے ہیں جناب یہ کرپشن ہے آپ کی پنجاب میں، اور عمران خان صاحب کرپشن جس کے خلاف جن کی زیرو ٹالرنس ہے وہ ان کو سیک کر رہے ہیں ڈی جی آئی صحیح کو. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ نے جو ہے ان کو پکڑنے مدد نہیں دی ان کی پارٹی کو، اور میں اپنے طور پہ سارا کچھ کیا جو کیا. بھائی جان میں بہت ساری چیزوں کا چشمدید گواہ ہوں، ایسی بات نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پہلی تقریر سنیں تو بلا امتیاز احتساب انہوں نے کہا تھا، گھر سے احتساب، تو گھر سے احتساب نہیں ہو سکا، توسا کے بزداروں کا نہیں ہو سکا، گجرانوالہ کے فرا گجر ان کا نہیں ہو سکا، مانیکا فیملی کا نہیں ہو سکا، پنڈورا لیکس. اچھا ہاں مزے مبینہ اگر کسی کو این آر او دیا ہے تو شوکت ترین کو دیا گیا ہے جو عمران خان صاحب نے دلوایا. ہاں آپ شاید اس کا جانتے ہوں گے. اچھا شوکت پنڈورا لیکس والے بھی ان کی کابینہ میں تھے، نیب زدہ بھی ان کی کابینہ میں تھے. جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ایک مرتبہ بتایا، مجھے بھی بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ مجھ پر بہت پریشر ہے، پرویز خٹک کے خلاف یہ مجھے کچھ نہیں کرنے دیتے. وہ واقعہ سنا نا جو ایک دفعہ باجوہ صاحب نے کے ساتھ میٹنگ تھی عمران صاحب کی، اور جو کہہ رہے تھے اس کو بھی ڈال دیں جیل میں، اس کو بھی ڈال دیں جیل میں، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا اور لکھنے کا کیا معاملہ ہوا تھا. ہاں وہ عمران خان وہ تو بشیر میمن بھی سنا چکے ہیں نا کہ وہ سارا کہ اس کو تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو ہے آرمی چیف کے حوالے سے جو آرمی چیف صاحب ملاقات تھی، ہاں وہ ساروں کو اندر ڈال دیں. عمران صاحب کو کہا، عمران صاحب کہہ رہے تھے باجوہ صاحب کو. ہاں تو انہوں نے کہا کہ اگر تو ان کے خلاف ٹھوس ثبوت ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، یہ نیب ہے، عدالتیں ہیں. انہوں نے کہا آپ ڈالیں، عمران خان نے کہا آپ ڈال دیں. انہوں نے کہا آپ ڈالیں. انہوں نے کہا کہ اچھا پھر مجھے لکھ کے دے دیں، یہ مجھے آپ پاور دے رہے ہیں، ہاں یہ مجھے پاور دے رہے ہیں، طاقت دے رہے ہیں، آئینی حیثیت دے رہے ہیں، تو میں ان ساروں کو اندر ڈال دیتا ہوں. تو وہ کیسز جو عمران خان صاحب نے کہ اچھا یہاں مت بھولیے شہزاد اکبر نے جس نے احتساب کی ریڈ مار دی، احتساب کو گالی بنا دیا، جس نے طوطا مینا کی کہانیاں سنائی عمران خان صاحب کو، اور جو سارے کیسز جو انہوں نے بنائے سارے جھوٹے نکلے. اور آج ان کو ماننا چاہیے کہ رانا ثناء پہ احسن عمران اسماعیل صاحب جھوٹے کیسز تھے. عمران اسماعیل صاحب کوئی میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں عمران اسماعیل، کیونکہ کرپشن کی بات ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ میں خلاف ہوں کرپشن، باجوہ صاحب وہ کرتے تھے. پہلے تو ہی ہیز نو ایکسکیوز بیکاز ہی واز دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری، اور اگر یہ سب ہو رہا تھا تو ہی شوڈ ہیو ٹیکن کیئر آف جنرل باجوہ. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے چھوٹی سی ایگزامپل دے دیں، میں دیتا ہوں ایک ایگزامپل، اور یہ جواب مجھے چاہیے. 190 ملین پاؤنڈز وہ آنے تھے پاکستان کی حکومت کے پاس. میں ان کی بات کر رہا ہوں عمران خان کی. کابینہ میں گیا وہ کیس، اور کابینہ میں وہ ایک انویلپ پیش کیا گیا شہزاد اکبر صاحب نے، اور اس کے چشمدید گواہ ہیں فواد چودھری، پوری شیریں مزاری، نہیں سب ہیں، لیکن جنہوں نے وہاں اپوز کیا تھا کہ بھائی یہ ہم کیسے اپروو کر دیں، کیسے اپروو کر دیں. 190 ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں 50 بلین روپے، اور اس کے بدلے میں زمین ملی، سینکڑوں ایکڑ زمین ملی، جس کے اب آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال ہے تو یہ خلاف ہے نا کرپشن کے، اس کا کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اور کیبنٹ کو کس طرح سیل لفافے کے ساتھ اپروول لیا؟ عمران بھائی ادھر ادھر کی بات کیے بغیر ہم ٹو دا پوائنٹ آتے ہیں، ذرا اس کا جواب دیں. آپ کو یہ
ڈسگسٹ فیل ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت, آپ تو خیر گورنر تھے سندھ کے, آپ کو تو نہیں پتا ہوگا, آپ کو ڈسگسٹنگ لگتا ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر نے یا آپ کی حکومت نے اتنی بڑی کرپشن مبینہ طور پہ کر دی, معاف کر دیا پاکستانی خزانہ کا نقصان پہنچایا؟ نہیں فائدہ لیا نا اس کے بدلے, زمین لی. یہ دو متضاد چیزیں ہیں, ایک عمران خان اور کرپشن جو ہے نا, دو متضاد چیزیں ہیں. آج پاکستان میں کسی کو لوگ صادق اور امین مانتے ہیں نا, تو وہ عمران خان کو مانتے ہیں. وہ اپنی زکوٰۃ, خیرات, جویلری, وہ ہر چیز شوکت خانہ میں عمران خان کے حوالے کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں عمران خان کو. 15 ارب روپیہ اس آدمی نے اکٹھا کر کے دیا ٹی وی پہ بیٹھ کے. یہ ان کے شہباز شریف اور نواز شریف منظور چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے نہیں دیے تھے. یہ عمران خان کے اوپر اس کا جواب نہیں دیں گے, کبھی بھی نہیں دیں گے, بات بھی نہیں کریں گے. پیسے آئے تھے, جو پیسے آئے تھے, یہ پیسے آئے سیدھے سپریم کورٹ کے پاس, عمران خان کی جیب میں نہیں. سپریم کورٹ کے پاس نہیں آئے, ریفرنس جاری کر دیا. میرا کوئسچن یہ ہے کہ انہوں نے ہوائی فائرنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نا. عمران اسماعیل صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صرف باتیں کرتے ہیں, کیس تو آپ دیکھ نہیں ملا. جواب دیں. اچھا ہمارا اتنا ہی قصور ہے, وہ 50 بلین جیب میں ڈال کے ہڑپ کر کے, اور ہم نے کیس نہیں کیا, ایک ہی برابر ہیں. نواز شریف کے بچوں کے پیسے کہاں سے آئے؟ اچھا عمران بھائی ایک بات بتائیں, ابھی پیپر مل کے پیسے کہاں سے آئے؟ یہ ساری چیزیں نہیں بات کریں گے نا, بالکل کیوں نہیں بات کریں گے, مجھے بتائیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں میں بیٹھ کے 2023 جو ہے نا نواز شریف جو نہ رینٹ پہ ہے نہ خریدا ہوا ہے, کدھر سے آیا؟ آج تک رسید نہیں دیتے, جھوٹ بول کے, اور اس آدمی پہ الزام لگا رہے ہیں جو پاکستان کا سب سے دیانتدار سیاستدان ہے. 50 بلین روپے میں. بالکل ٹھیک ہے جی, صادق اور امین تو وہ ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں وہ پیسے تو سپریم کورٹ کے پاس ہیں, ہماری جیب میں تو نہیں ہے. بھائی وہ ایڈجسٹمنٹ کی ہے آپ نے, پیسے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایڈجسٹمنٹ کیا ہے. پلیز لوگوں کو صحیح بتایا کریں. سپریم کورٹ کو انہوں نے, سپریم کورٹ نے کہا تھا 460 سال 2023 نواز شریف کی واپسی کا سال ہے. وہ ہوتا ہے صاحب, آپ کے منہ سے یہ کرپشن کی باتیں اچھی نہیں لگتی. آپ کے منہ سے جن کرپٹ لوگوں کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں نا, آپ پہلے ان کا حساب کتاب دیں, اس کے بعد بات کریں. جو ایک ہی پوچھا تھا نا سپریم کورٹ کو آیا ہے, آپ اس کو بھی توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں, فیکٹس بھی نہیں صحیح بتا. میرا خیال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق سے جب یہ سوال ہوا تھا نا کہ آپ کی دوسری چادر کہاں سے آئی, مالک غنیمت میں سب کو ایکول ہوا, ان کو پہلے حضرت عمر کو کہنا چاہیے تھا کہ پہلے تو میں آپ کا شجر نسب چیک کروں گا, آپ کے پرکھوں پہ کبھی کسی نے کرپشن تو نہیں کی, آپ کی جرأت کس طرح سوال پوچھنے کی. ہم نے جب ان کی کرپشن, مبینہ کرپشن پہ ان سے پیناما کی سوال اٹھایا, تو یہ سوال یہ نہیں تھا کہ اس وقت یہ سوال نہیں تھا کہ جی اٹھانے والا سوال کون ہے, یا یہ سوال, بات یہ تھی کہ سوال ٹھیک ہے کہ سوال نہیں ہے, چھوڑے کون اٹھا رہا ہے سوال جو بھی اٹھائے. لیکن عمران اسماعیل صاحب جو ہے کیونکہ تحریک انصاف کے ہیں, جو بھی ان کے اپنا پیرامیٹر ہے. اچھا یہ قصہ جو ہے سر, بات یہ ہے حضرت عمر, ایک ڈاکو بھی جو ہے نا, ایک منٹ, ایک ڈاکو بھی جو ہے نا آ کے, میری بات تو سن لیں سر, ایک 2 نمبر آدمی, ایک کرپٹ آدمی آ کے میرے پہ الزام لگا دینا کہ میرا کوٹ 2 نمبر کا ہے. میرا یہ استحقاق نہیں بنتا کہ میں یہ کہوں کہ جناب تم تو خود ڈاکو ہو, تم تو خود چور ہو, تمہارا کیا ڈوب مرنے کا مقام یہ کہ اگر ایک چور بھی جو ہے, میں اس لیول پہ گر گیا ہوں کہ میرے اوپر کرپشن کا الزام وہ لگا رہا ہے, یہ زیادہ شرم کا مقام ہے. اور میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جی یہ کس طرح پوچھ سکتے ہیں, آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے, آپ جواب دیں, اس میں سے کیا بات ہے. لیکن میں آگے جا رہا ہوں. 2023 آپ کے کانوں کو یہ بات, یار بھٹی صاحب کو دکھائیں ذرا, دوبارہ میں کہوں گا 2023 بھٹی صاحب آپ کے کانوں کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے, آپ کی دل کی دھڑکنیں جو ہے پھٹ پھڑا کے نیچے پٹک جائیں, کچھ بھی ہو جائے, لیکن یہ سننے والی بات ہے کہ نواز شریف کی واپسی کا سال ہے. اور انہوں نے ایسے پیچھے ہوئے کہ ہاں ہم دسو نواز شریف صاحب کی واپسی کا سال ہے. امام خمینی صاحب پاکستان, نہیں اس کو چھوڑے یار, آپ یار حد ہو گئی, آپ نے میری کانوں کو پھٹکا دیا, دل دہکا دیا, زبیر صاحب کو ساتھ بٹھا دیا, جو بیک وقت یک دونوں کا ترجمان ہے. ایک اچھا انالیسس کریں, پریکٹیکل وہ رہتے ہوئے کہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے لگی ہے. اچھا اگر آپ آن سیریس نوٹ پوچھ رہے ہیں تو اچھا انالیسس کیا ہوتا ہے وہ بھی بتا دینا. آن سیریس نوٹ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک منٹ گھڑی کو دیکھ کے 1 منٹ دیجیے گا. نواز شریف صاحب 8 ہفتے کے لیے گئے تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ چکا ہے کہ تصدیق کر کے گئے, جھوٹ بول کے گئے. یار میری بات سن لینا, میری بات تو سن لینا, مجھے ریپیٹ, تصدیق کر کے گئے, جھوٹ بول کے گئے, نظام کو ٹھیک کر کے, اور ادھر بیٹھ کے ہنس رہا ہوگا ہمارے نظام پر. اچھا یار عمران بھائی, مجھے تو آپ لوگوں کی, آپ کے لوگوں کے حوالوں سے آج کل چیزیں آ رہی ہیں, مجھے وہ بھی پسند نہیں آتی, تو میں یہاں پہ اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتا. اچھا میں تو نیوٹرل ہوں, تو یہ نہ کہیں آپ. نیوٹرل کا مطلب میں اتنا مسئلہ تو پاکستان میں یہ کہ اور میں اتنا نیوٹرل ہوں کہ آج کل میں نے کچھ زوم آئینی جملے جو ہیں ان پہ پابندی لگا دی اپنے پروگرام میں,
जिस तरह का माहौल चल रहा है। अच्छा आप तो यार मेरा फिर ये भाई आपको तो यकीन ही नहीं यार, फिर आप कहते हैं मुझे, या फिर आपको यकीन, मुझे यार कहते हैं आपके पास serious- टाइम इतना नहीं है यार मुझे आप serious- इस हफ्ते में तीसरा शो कर रहे हैं, अच्छा। आप तो हमें पैसे देके जाएंगे, आपको इतना प्रमोट कर रहे हैं, एक ब्रेक लूंगा मैं। अच्छा हमने नहीं, पैसे मेरे तो- आखिरी दो जुमले जायज़ सुन- तरीके से आखिरी पैसे दो कमा- जुमले सुनते हाँ जाइए। जी, हाँ जी। तो गए खैर से यूरोप की सैर करके आए, लेकिन नवाज शरीफ साहब इररेलेवेंट हो चुके हैं उनके, क्योंकि सुनिए 2 जुमले से, मैं मुझे कोई नवाज प्रॉब्लम नहीं शरीफ साहब यार। की तकरीरों से अब कुछ नहीं होना कि आया या देखो कौन आया, अब परफॉर्मेंस से होना है। वो नाकाम हो गए हैं, एक्सपोज्ड हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। वेरी गुड, तसल्ली होगी आपकी। और जुबैर साहब को भी मैंने वक्फे में बताया था कि 5.5 अरब पड़ा हुआ है, 3 महीनों में 8 अरब देना है, तो फिर कोई टीटी लगाएं। आपने बताया था ना, टीटी लगाएं। आप शुक्र, आप ये नहीं कहा कि जुबैर साहब ने बताया था। मैं एक ब्रेक लूंगा जिसके ऊपर। जी 2022 का आखिरी शो की आखिरी ब्रेक है, और वो तो है, लेकिन ये था कि हम डिस्कशन यहाँ तक लेके आए थे कि अब 2023 में इस मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है। मतलब डिबेट आदि ये चल रही है कि जी नवाज शरीफ वापस आ रहे हो, कोई कह रहा है इमरान खान जेल में जा रहे हैं। सर ये इशू चलते रहेंगे, रिलीफ तो आवाम को भी कई सालों तक नहीं मिलना, लेकिन नवाज शरीफ जो वापस आ रहे हैं, जिस पे इन्होंने बहुत तबर्रा किया सियासी तौर पे उनकी वापसी पे, वो क्या कर लेंगे? असल बात ये है कि आवाम के लिए क्या करेंगे यार। 2023 पाकिस्तान के लिए अच्छा साल होगा अगर नवाज शरीफ वापस आ गए। नहीं, अगर इमरान खान थोड़ा सा पेशेंस शो करें और पाकिस्तान का जो प्रोसेस है इलेक्टोरल प्रोसेस, उसको चलने दें। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके कंसर्न्स नहीं होने चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जी 8-8.5 महीने में उन्होंने बड़ी ट्राई की अर्ली इलेक्शंस की, नहीं हुआ। अब तो लिटरली अगर आप बजट का टाइम देखें, जून के फर्स्ट वीक में 5.25 महीने सिर्फ उनको अब इंतज़ार करना है और अपना इलेक्टोरल जो भी बैटल है उसके लिए तैयारी करें। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान को इस वक्त अगर कोई एक चीज़ चाहिए, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा, वो पाकिस्तान को एक फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए सारी पार्टीज को कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं। अगर वो हमने अबूर कर लिया एज अ नेशन, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा वक्त आएगा, 5 साल मिलेंगे, एंड जिसको भी मिले उसको फिर सबको सपोर्ट करना चाहिए एंड एक्सेप्ट करना चाहिए इलेक्शन। इमरान इस्माइल साहब, 2023 इलेक्शन का साल है, इसको आप मान लें। कोई पंजाब असेंबली नहीं टूट रही, कोई केपी असेंबली नहीं टूट रही, कोई जल्दी इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं। इसको तस्लीम कर लेंगे आप, या आप जंग लड़ते रहेंगे, हिजान बर्पा होता रहेगा सियासत? नहीं, जाहिर है 2023 इलेक्शन का साल है। अब 22 में तो इलेक्शन हो नहीं सकते, 2 दिन नहीं, मतलब मैं अगस्त अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। 23 ही साल है इलेक्शन का। नहीं, अक्टूबर में हो, मार्च में हो, जून में हो, लेकिन इलेक्शन का साल है। हमारी अपनी स्ट्रगल है। हम समझते हैं कि जो जिस हाल पे इन्होंने नहज पे पाकिस्तान को पहुंचा दिया है अपनी नातजुर्बाकारी से, और इमरान खान को गालियां देने के अलावा दूसरा काम नहीं है कोई, कि बस इमरान खान ये ना करें तो सब ठीक हो जाएगा। भैया आपको जो काम है वो काम तो पूरा कर लो। आपने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया, मईशत के आपने धज्जियाँ उड़ा दी, बखिए उधेड़ दिया आपने मईशत के। 17 अरब डॉलर से आप 5 अरब डॉलर पे ले आए, और वो भी 5 अरब डॉलर भी आपका नहीं है, आधा चाइना का, आधा सऊदी अरब का पैसा रखा हुआ है। आप इमरान खान को गालियां देने से फुर्सत नहीं है। अपना काम करो, आप मईशत ठीक कर लें, लोग आपको ही शायद सराह दें, लेकिन आपका सिर्फ एक काम है दिन रात के, बस इस खौफ में मुब्तला है कि इमरान खान किसी सूरत ना आ जाए। जिधर से इमरान खान ये करें तो जमहूरियत है, हम करें तो वो जमहूरियत में गैर जमहूरियत खंडे हैं। अगर हम पंजाब असेंबली डिज़ोल्व करना चाहते हैं, वहाँ इलेक्शन कराना चाहते हैं, उससे भाग जाते हैं। इस्लामाबाद में इलेक्शन हो रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात, उससे भाग जाते हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात हो, वहाँ से भाग जाते हैं। इंतखाबात के नाम से नींदें उड़ी हुई हैं, और ये उस मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को मलाइन करके, गंदा करके कौम के सामने खड़ा कर दें कि जी ये मिरेकल का इंतजार हो रहा है। असल अच्छे बच्चे तो हमें, इनका चेहरा किसी ने नहीं पहचाना। 2300, 2400, 2500, नाउ दे आर एक्सपोज्ड। अब इनका सब देख लिया लोगों ने, अगला पिछला सब पता है लोगों के क्या हालात है। भट्टी साहब, 2023 इमरान खान या नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब, या ये लोग लर्न कर पाएंगे आइंदा आने वाले साल? लर्न किया इन्होंने, कुछ नजर आता है आपको? यार इनसे प्रेडिक्शन पूछे ना, कौन बनेगा वजीर आज़म? इमरान खान 2000 इनके नजदीक। अच्छा नहीं, उसकी वजह ये होगी कि अच्छा मैं 2-4 जुमले इसका मतलब है नवाज शरीफ। 2023 इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा उनका अचीवमेंट होगी कि अर्ली इलेक्शन हो जाए।
نہیں وہ نہیں ہوتے، اور اس کو آپ اچیومنٹ کا پیرامیٹر نہ بنائیں۔ نہیں میں ہر جماعت کی سوچ بتا رہا ہوں، مسلم لیگ نون کی اور پی ڈی ایم کی اچیومنٹ ہوگی کہ لیول پلینگ فیلڈ مل جائے، نواز شریف واپس یا آ جائے، کیس واپس ہو جائے۔ عمران خان اندر ہو اور نااہل ہو تو نواز شریف بھی اندر ہو تو نااہل ہو، ٹھیک ہے، عمران خان باہر ہو اہل ہو تو نواز شریف بھی باہر ہو، یہ تو بڑے انصاف کی بات ہے۔ کھیت مٹی انصاف کی بات ہے، رول آف لا کدھر گیا؟ اگر ان کو وہ عدالتیں کرتی ہیں تو ہمیں منظور ہے نا، لیکن انصاف کون سا بھٹی ہے؟ صاحب اب دھو کے میں پھر اس ہے کہ یہ 2018 میں کیا ہوا تھا، اور بھائی جان 2018 میں آپ اس طرح 2022 میں کیا ہوا تھا وہ بھی پتا ہوگا، ابھی کیا ہو رہا ہے یہ بھی بتاؤں پتا کیا کہہ رہے ہوگا۔ ہیں؟ میں عمران خان کو بچانا چاہ رہا ہوں نااہلیت سے، آپ اسے کہہ رہے ہیں میں نااہل کروں گا، پوچھے کیسے؟ ایسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت اقامہ کا کیس آیا تو میں نے بڑا سیلیبریٹ کیا تھا آپ کے ساتھ مل کے یہاں پہ، لیکن اگر وہ اقامہ کا پیرامیٹر یارڈ سٹک اور وینٹیج پوائنٹ عمران خان پہ لگا دیا جائے تو توشہ خانہ وغیرہ پہ نااہل ہو جائیں گے، تو ہو تو جائے نہیں نا، میں نہیں چاہ رہا نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں یار جو بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کی بڑی اخلاقی ذمہ داری۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف تو نااہل ہے ہی، عمران خان بھی نااہل ہو جائے۔ ارشاد بھٹی صاحب سے میں ایک چیز پوچھنا ہوں، دیکھیں آپ کہتے ہیں نا انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، چاہے وزیر اعظم ہو چاہے جو بھی ہو اس پر ہونا چاہیے۔ 450 لوگ تھے پناما میں، 449 کا ہے تو 449 میں کتنے ہیں وزیر اعظم؟ نہیں تو باقی یہ مرتبہ اس کا وزیر مطلب آپ کریں نا، بھٹی صاحب آپ سن لیں، حکومت بھٹی میں صاحب 449 کو مجھے بھٹی بتائیں صاحب کہ اس کا مطلب ہے وہ پولیٹیکل کیس تھا نا، سر پولیٹیکل تھا نا، آپ میں جس کو ووٹ دے کے بھیجتا ہوں وہ ایون فیلڈ بنا رہی ہے، پولیٹیکل کیس ہے۔ نہیں پہلے تو یہ طے کر لینا اب پینڈورا میں اور اس میں کیا فرق تھا پناما میں؟ تو آپ سارا آپ حکومت میں ہیں، میں آپ کو یاد دلا دوں آپ حکومت میں ہیں، آپ کریں ان کو پینڈورا لیکس کو ان کو۔ اچھا دوسری بات، آخری بات، اس عوام کو کیا ملے گا؟ معاشی طور پر ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اخلاقی طور پر ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ہم بجلی کے طور پہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں، گیس کے ڈیفالٹ کر چکے ہیں، مہنگائی میں ڈیفالٹ کر چکے ہیں، یہ گانا نہیں چلے گا جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان، نیا مڈل کلاس ڈیفالٹ کر چکی ہے، سفید پوش ڈیفالٹ کر چکے ہیں، غریب ڈیفالٹ کر چکا ہے، یہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی تو ہوگا جو سنبھالے گا اس ملک کو بھٹی۔ نہیں ان میں کسی میں کوئی دم نہیں، کوئی دعا کرو کہ اوپر سے آئے اور آ کے کوئی سخت قسم کا 2022 کا جی آخری دن تھا اور میں آپ سب کو ایڈوانس مبارک دیتا ہوں نئے سال کی، اور میں امید کرتا ہوں پاکستان جو ہے وہ اپنے ماضی کے بجائے اقوام کے جو بڑی ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کے حال اور ماضی سے سیکھے اور آگے چلے۔ اب وہ لے جانے والا ہاتھ خواہ عمران خان صاحب کا ہو یا نواز شریف صاحب کا ہو یا بلاول بھٹو صاحب کا ہو، اس سے یا کوئی اور ہاتھ ہو، ہمیں ترقی سے غرض ہے، ہم نے سب کو آزما لیا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔